رضا رومی صاحب اور مرتضیٰ سولنگی صاحب. دیکھیں, یہ تحریک عدم اعتماد کی باتیں تو ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں, لیکن اس مسئلے پہ ماضی میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایک اختلاف تھا. اور اختلاف یہ تھا کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی اور پی ڈی ایم کی میٹنگ شروع ہوئی اور انہوں نے ایک اپنا جب اعلامیہ بھی جاری کیا تھا, تو اس اعلامیے میں انہوں نے بہت تنقید کی عمران خان صاحب کی حکومت پر, اور اس پر اتفاق کیا کہ یہ حکومت جو ہے اس کو ہٹانا بڑا ضروری ہے. لیکن ہٹانے کے طریقہ کار پر یہ دونوں بڑی اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں ان میں اختلاف تھا. پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے, لیکن مسلم لیگ نون کا خیال تھا کہ اسمبلیوں سے استعفے اور لانگ مارچ کہا. اب آپ کو اسی طرح پتہ ہے کہ اس پر دونوں پارٹیاں جو انہوں نے اتنا ان میں اختلاف ہو گیا, زندگی موت کا مسئلہ بنا دیا, اور پھر الٹیمیٹلی پی ڈی ایم ٹوٹ گئی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم سے باہر آ گئی. پھر کافی عرصہ گزر گیا. اس عرصے کے دوران ان دونوں پارٹیوں کو عمران خان صاحب جو ہیں انہیں اکراس دا بورڈ یعنی کہ کوئی فرق نہیں رکھا, اور دونوں کو کافی انہوں نے پھینٹی لگائی, ان پہ مقدمے بنائے. تو پھر الٹیمیٹلی ان کو سمجھ آیا کہ یہ جو ہمارے جو آپس کے اختلافات ہیں اس کا تو بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں عمران خان صاحب. تو پھر بعد میں پھر بیک ڈور چینل سے ان کے درمیان بات چیت شروع ہوئی, اور اب میرا خیال ہے کہ جب اب اگلے سال الیکشن بھی آنے والا ہے, تو اب آ کے ان کو یہ ریلائز ہوا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو نکالنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کر لیں. تو اس میں ایک اور پہلو جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ تو میں نے جو آپ کو ایک تھوڑا سا جو تمہید بتائی ہے, وہ تو ان دونوں پارٹیوں کے آپس کے اختلافات کی وجہ کیا تھی. لیکن ایک اور جو بات تھی وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ دونوں جو ہیں ان میں ایک اختلاف یہ بھی تھا کہ مسلم لیگ نون یہ کہتی تھی کہ پیپلز پارٹی کا سٹیک ہے سندھ میں, ان کی حکومت ہے صوبے میں, تو اس کی وجہ سے یہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلنے کی کوشش کر رہی ہے. جبکہ ہم جو ہیں وہ ہم بڑے انقلابی ہیں اور ہم جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں چلیں گے, اور ووٹ کو عزت دینے کی بات ہوتی تھی. تو اب آہستہ آہستہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس مسئلے پہ بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہم خیال بن گئی ہے. تو اب ایک زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ جو ہم خیال جو ہے وہ کس کو کہتے تھے, تو اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ہم خیال بن گئے ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو چکی ہے. تو اس لیے اب انہوں نے تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے. ابھی ان کی جو بات چیت آپس میں ہوئی ہے اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو اس میں یہ تو اتفاق ہو چکا ہے ان کا کہ تحریک عدم اعتماد لانی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میری ایک اہم رہنما سے بات ہو رہی تھی, تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد ضرور آئے گی اور بڑی جلدی آئے گی, لیکن ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں طے ہونا کہ جو امیدوار ہوگا وزیر اعظم کا وہ کون ہوگا, اور الیکشن کب ہوگا, اس سال ہوگا یا اگلے سال ہوگا. تو یہ بات ساری چیزیں طے ہو جائیں گی تو عدم اعتماد بھی آ جائے گی. اور اس دفعہ جب تحریک عدم اعتماد آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ 100% شور ہیں کہ ان کے نمبرز پورے ہیں. بالکل جی, بالکل جی صاحب. جی میر صاحب, ابھی آپ فرما رہے تھے کہ ایک وجہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو قربت ہوئی ہے عدم اعتماد کے لیے, اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے دونوں کی پھینٹی لگائی اور دونوں کو سمجھ آ گئی. لیکن ایک اور وجہ جو آپ نے بتائی وہ یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ عمران کے سر پر جن کا دست شفقت تھا وہ شاید ہٹ گیا ہے اور وہ لوگ غیر جانبدار ہو گئے. ان دونوں وجوہات میں سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پینٹی تو ان کی پہلے زیادہ لگی تھی, زرداری نواز شریف صاحب, خود شہباز, تو اس وقت یہ اتنے متحد تو نہیں تھے عدم اعتماد پر. سولنگی صاحب, مجھے پتا تھا کہ آپ ایسا سوال کریں گے کہ میں پھنس جاؤں گا اور دیوار کے ساتھ لگا دیں گے آپ مجھے, اور میرے پاس
بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا. میں فرض کر لیتا ہوں کہ یہ سوال میں نے کیا ہی نہیں اور آپ نے سنا بھی نہیں. نہیں, میں اس کا کوشش کرتا ہوں اس کا جواب دینے کی. دیکھیں مرتضیٰ بھائی, اس کے دو پہلو ہیں. آپ نے جو سوال کیا نا اس کا جواب جو ہے اس کے دو پہلو ہیں, ایک ٹیکنیکل ہے ایک پولیٹیکل ہے. ٹیکنیکل جواب تو یہ ہے کہ جی ہر ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس ملک کی جو الیکٹڈ حکومت ہے وہ اس کی ماتحت ہوتی ہے. تو ظاہر ہے جو آئین اور قانون ہے اس کے مطابق اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو تو حکومت کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے. تو ٹیکنیکل جواب تو یہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ آئین اور قانون کی پابند ہے اور آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی. لیکن جو پولیٹیکل ریئلٹیز ہیں پاکستان کی وہ ذرا ڈفرینٹ ہیں. ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھ لیتے ہیں اور ظاہری بات ہے اس وقت بھی وہی صورتحال ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک عجیب اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کا ایک موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور حکومت کے ساتھ ہے. حکومت کی اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کے ایک سینئر رہنما ہے سینیٹر کامل علی آغا, وہ کہتے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ کو تو نیوٹرل ہی ہونا چاہیے لیکن وہ نیوٹرل نہیں ہے, وہ تو عمران خان کے ساتھ ہے. اور دوسری طرف وہ پارٹیاں جو تحریک عدم اعتماد لانا چاہ رہی ہیں وہ پبلکلی یہ بات نہیں کہہ رہی لیکن ہمیں بند کمروں میں وہ اس طرح ہاتھ ہلا ہلا کے انگلی گھما گھما کے وہ کہتے ہیں او پائی جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے. کہتے ہیں اچھا جی آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے, یقین کیسے آ گیا آپ کو کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی؟ تو کہتے ہیں بس وہ نیوٹرل ہو گئی ہے. اب وہ اتنا زور لگا کے کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہو گئی ہے کہ ہاسا نکل جاتا تھوڑا. بالکل. تو جب ہاسا نکل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں اچھا جی پھر ہوگی اچھی بات ہے اگر ہو گیا نیوٹرل. لیکن شیخ رشید صاحب جو ہے وہ ان کی جو نیوٹرلٹی کا جو ڈیفینیشن ہے وہ اور ہے, کامل علی آغا صاحب کی اور ہے, شہباز شریف صاحب کی اور ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہوگی. مولانا صاحب نے خود مجھے کہا کہ نیوٹرل ہوگی. تو بھائی جان اب اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجھے کہہ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے تو میری یہ مجال کہ میں ان کو چیلنج کروں. بالکل. لیکن آپ نے سب کی باتیں تو حامد صاحب ظاہری بات ہے آپ انفارمیشن تو گیدر کرنے کے ماہر ہیں اور اس کی بنیاد پہ تجزیہ کرتے ہیں. آپ کا کیا پرسنل کیا تجزیہ ہے مجھے یہ بتائیں, جو کہ میرے خیال سے ہمارے دیکھنے والے بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے کہ حامد میر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی نیوٹرل ہو گئی ہے یا نیوٹرلٹی کی طرف سفر ابھی جاری ہے؟ دیکھیں ایک تو انڈیکیٹر آیا تھا نا پچھلے دنوں, ایک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا کچھ, یہ جو کچھ دن پہلے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن ہوا, تو اس بلدیاتی الیکشن میں اکثر جو بڑے شہر تھے وہاں سے KUI جیت گئی اور اپوزیشن کی پارٹیاں ANP کہیں سے جیت گئی, مسلم لیگ نون جیت گئی. تو یہ ایک انڈیکیٹر ہے اور اس انڈیکیٹر کو اگر آپ سامنے رکھیں تو لگتا ہے کہ اس طرح سے اب مداخلت نہیں ہو رہی. لیکن دوسری طرف جو کامل علی آغا صاحب نے کہا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہا ہے کہ ان کا ایک خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے. تو جس دن انہوں نے یہ بیان دیا اس کے اگلے دن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصل واڈا کو ڈسکوالیفائی کر دیا. تو اب فیصل واڈا صاحب کا جو کیس ہے وہ تو بڑا سمپل تھا. تو یہ بات جو ہے میں نے لکھی بھی ہے اپنے DW والے کالم میں, اور کل پرسوں میں نے ایک جگہ پہ ایک اہم رہنما کو یہ میں نے کہا بھی ہے, کاف لیگ کے ایک اہم رہنما تھے, ان کو میں نے کہا ہے کہ بھئی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے اور ابھی تک وہ عمران خان کے ساتھ ہیں تو فیصل واڈا ڈسکوالیفائی کیسے ہو گئے؟ تو یہ دو انڈیکیٹر جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں, ایک خیبر پختونخوا میں جو
بلدیاتی الیکشن تھا اور دوسرا فیصل واڈا کی ڈسکوالیفیکیشن. یہ 2 انڈیکیٹر کہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے. لیکن مسلم لیگ نون کے ایک بہت سینئر رہنما جو اس ساری صورتحال میں کچھ ڈسٹرب مجھے لگ رہے ہیں, تو وہ مجھے پرسوں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ نیوٹرل ہیں تو پھر یہ جو پارلیمنٹ سے جو اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس کا, اٹانومی کا جو بل منظور ہوا ہے, یہ تو بل منظور نہیں ہونا تھا. تو یہ تو منظور کروانے کے لیے فون آیا لوگوں کو, تو وہ کیوں آیا فون؟ تو میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا کہ فون آئے یا نہیں آئے, لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آئے ہیں تو آئے, بالکل آئے ہوں گے. انہوں نے, کیونکہ ہم پارلیمنٹ لاجز میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے فون کیا کسی کو, آپ کہاں ہیں, کسی کو کہا آپ کہاں ہیں, انہوں نے کہا میں ادھر ہی ہوں. انہوں نے کہا ذرا 1 منٹ آنا, ذرا ایک دوست ہے اس سے بتوانا. وہ تھوڑی دیر میں پی ٹی آئی کے ایم این اے صاحب آگے وہاں. اب مسلم لیگ نون کے ایم این اے کا اپارٹمنٹ ہے پارلیمنٹ لاجز میں, وہاں پہ پہلے ایک آیا پی ٹی آئی والا, پھر دوسرا آ گیا پی ٹی آئی والا, پھر تیسرا آ گیا پی ٹی آئی والا. اب 3 پی ٹی آئی والے اور ایک مسلم لیگ نون والا اور ایک یہ خادم خاکسار. اس نے کہا اس کو بتاؤ بھائی کہ یہ بل کیسے منظور ہوا ہے. وہ تینوں پی ٹی آئی کے ایم این اے کہتے ہیں جی ہم چاہتے تھے یہ بل منظور نہ ہو. ہم ان کی پارٹی کے پاس گئے, ہم پیپلز پارٹی والوں کے پاس گئے کہ یار یہ بل منظور نہیں ہونا چاہیے, ہم کس منہ سے جائیں گے اپنے ووٹر کے پاس. تو ان سے آپ پوچھیں کہ انہوں نے ہمیں کیا جواب دیا. تو میں نے نون لیگ والے سے کہا ہاں جی بتائیے آپ نے کیا جواب دیا. انہوں نے کہا جی ہم تو فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں نا بھائی, ہم نے جا کے پھر اپنی لیڈرشپ سے بات کی. تو ہماری لیڈرشپ نے کہا کہ نہیں یہ بل کٹو, یہ نکالنا ہے, یہ نکالنا ہے, اس کو پاس کرانا ہے. تو اس کے بعد پھر ایک ڈرامہ کیا گیا قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی, اور وہ ڈرامہ کرنے کے بعد پوری قوم کو بیوقوف بنایا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ بل جو ہے اس کو عوام کو بیوقوف بنا کے منظور کروانا بہت ضروری تھا, نیشنل انٹرسٹ یہی تھا. اور ان کا خیال ہے کہ وہ نیوٹرل ہوگی. تو یہ جو مجھے بتایا گیا, جو انفارمیشن میرے پاس آئی ہے حکومت اور اپوزیشن کے ایم این ایز کے ذریعے, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. لیکن اس میں میرا ایک کنسرن ہے بطور حامد میر, بطور ایک پاکستانی کے, اور یہ بات جو میں آپ سے کہنے لگا ہوں, یہ بات میں نے آصف علی زرداری صاحب سے بھی کیا اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں سے بھی. میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ عمران خان کو نکالنا چاہتے ہیں 100 دفعہ نکالیں, لیکن یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو ہٹا کے آپ جو نیا وزیر اعظم لائیں گے, جو نئی حکومت بنے گی, کیا آنے حکومت سنبھالنے کے بعد وہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان نے ڈیل کی ہے, کیا پاکستان اس کو منسوخ کرے گا؟ کیا آپ مہنگائی کم کر سکیں گے؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں نے کہا جی یہ جو جوڈیشری کے خلاف کمپین چل رہی ہے, یہ جو میڈیا پہ غیر اعلانیہ سینسرشپ لگا ہوا ہے, کیا یہ ختم ہوگا؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں. وہ کہتے ہیں جی پاکستان ڈوب رہا ہے, پاکستان بچانا ہے, ایک دفعہ عمران خان کو نکالو پھر دیکھا جائے گا. تو کوئی واضح ایجنڈا ابھی ان کے پاس نہیں ہے کہ یہ عمران خان کو اگر نکالنا چاہ رہے ہیں تو ابھی کیوں کٹھے ہوئے ہیں اور پہلے کیوں نہیں کٹھے ہوئے تھے, اور اب اگر اس کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے عام آدمی کو کوئی ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جس کا جواب جو ہے وہ اپوزیشن کی قیادت کو دینا چاہیے. صحیح. میر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اچانک جو بھونچال آیا ہے سیاست میں, وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اب حال ہی میں لاہور میں جب ضمنی انتخابات ہوئے جس میں پیپلز پارٹی بمقابلہ نون لیگ تھی, تو ہارنے کے باوجود مسکراہٹ جو ہے وہ زیادہ تر پیپلز پارٹی کے لیڈرز کے چہرے پہ تھی. اور زرداری صاحب نے جو تقریر کی لاہور میں وہ کچھ زیادہ رحمدلی سے بھرپور نہیں تھی نون لیگ کی طرف, جو کلمات انہوں نے ادا کیے. اب یہ اچانک جو ہے وہ قریب آ گئے ہیں. اس میں پیش رفت نواز شریف کی ہے, شہباز شریف کی ہے, یا نون لیگ کی ہے, یا زرداری صاحب کی ہے, یا وہ لوگ جو کہ اب نیوٹرل ہو گئے ہیں ان کی, یا سب کی ہے؟
سلگی صاحب کوئی آسان سوال بھی کر دیا آپ نے. میں دہراتا ہوں میں نے یہ سوال کیا ہی نہیں میں نے سن لیا سوال سن لیا. آپ کے سوال کا ایک لفظ جو ہے وہ خنجر بن کے مجھے آگے سے اور پیچھے سے کچوکے لگا رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی جواب کدھر سے دوں. دیکھیں نا یہی تو مسئلہ ہے نا پاکستان کا. آزادی جو ہے وہ اس کا یہ حال. مجھے اپنی فکر نہیں ہے, مجھے آپ کی فکر ہے. اتنے سوال آپ مجھے پوچھ رہے ہیں, کچھ آپ نے نکلوا لیا میرے سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے ایمانداری سے بتاؤں بڑا محتاط جواب یہ ہے کہ اس میں بیسک انیشیٹو نواز شریف صاحب کا ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب نے کمپرومائز کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے نا. اب مسلم لیگ نون کے جو میرے دوست ہیں وہ ناراض نہ ہوں. دیکھیں مسلم لیگ نون نے اس بنیاد پر پیپلز پارٹی سے راستے جدا کر لیے کہ بھئی آپ اسمبلیوں سے استعفے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور ہم تو بڑے انقلابی رہنما ہیں اور ہم تو استعفے دینے کے لیے تیار ہیں, آپ تیار نہیں ہیں, آپ نے سودے بازی کی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. لیکن اب وہی مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے موقف پہ آ گئی ہے اور کہہ دیا نہیں آپ ٹھیک کہتے تھے, تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو نکالنا چاہیے. تو زیادہ جو فلیکسیبلٹی ہے وہ نواز شریف صاحب نے دکھائی ہے, اور اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر دعوت دی گئی شہباز شریف صاحب کی طرف سے زرداری صاحب کو اور بلاول کو کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کی میزبانی کریں گے, اور وہ پھر چلے بھی گئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو انیشیٹو ہے وہ نواز شریف صاحب کا. جی یہ تو بات بڑی واضح ہے کہ میاں صاحب کچھ اپنی انہوں نے جو لہجہ ہے اس میں بھی تبدیلی کی ہے, اور مریم نواز بھی قدرے خاموش ہیں پہلے کے مقابلے میں. لیکن حامد میر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے, آپ کا جو بڑا زبردست سوال آپ نے یہ جو ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کے پاس کیا حل ہے ملک کا, چاہے معیشت ہو یا دیگر معاملات ہوں, اور بدقسمتی سے اس کے اوپر بھی کوئی خاص واضح نہ تو ان کے پاس کوئی حکمت عملی ہے, نہ ہی کوئی متبادل پلان ہے, اور عمران خان کو نکال کے مطلب یہ کہ کیا ملکی حالات فوراً بہتر ہو جائیں گے یہ بھی نہیں دکھائی دیتا. تو آپ کیا اس پوری صورتحال میں کیا سمجھتے ہیں کہ جو اگر یہ تحریک عدم اعتماد آتی ہے اور یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان جو جن مشکلوں میں گھرا ہوا ہے بیرونی اور اندرونی, وہ کچھ بہتر ہوں گی یا ان کا کوئی حل نکلے گا؟ کیونکہ کم از کم مجھے تو نہیں دکھائی دیتا. اچھا رضا رومی صاحب, دیکھیں میں آپ کے سوال کا ایک بڑا ٹھوس تفصیلی جواب دینا چاہتا ہوں, لیکن سب سے پہلے میں اپنے کریڈینشل جو ہیں وہ میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اس کا بہت نقصان ہے. یعنی کہ مجھے بطور ایک صحافی کے نہیں, بطور ایک وارث میر کے بیٹے کے اتنی تکلیف پہنچائی ہے اس حکومت نے کہ میں نے یہ بات کبھی نہیں کی. میں آج پہلی دفعہ آپ کے اس شو پہ کر رہا ہوں. دیکھیں جیسے یہ حکومت آئی سب سے پہلے انہوں نے پی ٹی وی سے میرے سب سے چھوٹے بھائی کو نوکری سے نکالا, پھر اس سے جو بڑا تھا عامر میر, پھر اس پر صحابہ کے دروازے بند کیے. اس کے بعد انہوں نے لاہور میں جو وارث میر انڈر پاس تھا اس کو ختم کیا, اور جو ان کا منسٹر ہے فیاض الحسن چوہان, اس نے میرے والد کے بارے میں انتہائی گھٹیا بے سروپا الزامات لگائے, باقاعدہ پریس کانفرنس کی, اور اس پر پھر پنجاب اسمبلی نے میرے والد کے حق میں قرارداد منظور کی, سندھ اسمبلی نے قرارداد منظور کی. پھر انہوں نے ایف بی آر کے ذریعے مجھے بہت سے نوٹسز دیے, جھوٹے نوٹسز دیے. پھر انہوں نے میرے پہ پابندی لگا دی, پھر عامر میر کو گرفتار کیا, اور میرے پہ بغاوت کے مقدمے, میرے پہ اور بہت سے مقدمے. میں نے کبھی ان باتوں کا ذکر نہیں کیا, یہ میں ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذاتی طور پہ میں عمران خان کی حکومت کا ایک وکٹم ہوں. جو کچھ میرے ساتھ اور میرے پورے خاندان کے ساتھ ہوا ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں ہوا اور پرویز مشرف کے دور میں بھی نہیں ہوا, یہ عمران خان کے دور میں ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا بدلہ تو اللہ لے گا ان سے, تو مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. لیکن اس سارے انتقامی کارروائیوں کے باوجود میرا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن اگر عمران خان کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹانے نکلی ہے
اور قومی مفاد کی بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے جی ہم نے پاکستان کو بچانا ہے, عمران کو ہٹانا ہے, پاکستان کو بچانا ہے, تو سب سے پہلے ہمارے سامنے کوئی اپنا ایجنڈا تو پیش کرے نا کہ جب آپ عمران خان کو ہٹا دیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی تک تو وہ ایجنڈا جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. ابھی تک تو بس وہ یہ کہتے ہیں جی پاکستان بچانا, جی پاکستان بچانا, جی پاکستان بچانا. تو مجھے یہ لگ رہا ہے رضا رومی صاحب کہ اگر یہ عمران خان صاحب کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ میں آپ کے اس پروگرام میں, اگر آپ نے مجھے دعوت دی تو میں دوبارہ آ کے تو پھر میں جو بھی اس وقت کا جو نیا وزیر اعظم ہوگا میں اس کے بارے میں وہی باتیں کر رہا ہوں گا جو ہم عمران خان کے بارے میں کرتے ہیں. کیونکہ اگر صرف چہرہ بدلنا ہے اور آپ نے جو عوام کے مسائل ہیں وہ حل نہیں کرنے, تو عوام کا اس وقت مسئلہ جو ہے وہ چہرہ بدلنا نہیں ہے. عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مسائل جو ہیں ان کے اس سے نجات دلائی جائے, تھوڑی سی ریلیف دے دیں. 100% نہیں کر سکتے, 10%, 15%, 20%. اس کے لیے کوئی آپ میں اپنا لائن آف ایکشن تو دینا, کوئی پروگرام تو دینا. پروگرام آپ نہیں دے رہے. ہاں ہو سکتا ہے تو تھوڑے دنوں میں آپ ایک نام اناؤنس کر دیں جی یہ ہمارا نیا وزیر اعظم کا امیدوار ہے اور یہ ہمارا نیا قومی اسمبلی کا امیدوار ہے, یہ نیا ڈپٹی قومی اسمبلی اسپیکر قومی اسمبلی کا امیدوار ہے. تو وہ نام آ جائیں گے اور اس پہ اپوزیشن کامیاب بھی ہو جائے گی. کیونکہ میری جو انفارمیشن ہے 20-22 بندے مسلم لیگ نون کے پاس چلے جائیں گے پی ٹی آئی کے, اور 2-3 بندے جو ہیں وہ جے یو آئی کے پاس چلے جائیں گے, ایک وہ پیپلز پارٹی کے پاس چلے جائیں گے. ان کے 25-26 ووٹ ایکسٹرا ہیں اور عمران خان صاحب کافی مشکل ہو جائے گی. تو یہ عمران خان صاحب کو ہٹانا کوئی اس وقت بڑا ٹاسک نہیں ہے ان کے لیے. اصل ٹاسک یہ ہے کہ ہٹا کے پھر کیا پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو یہ سنبھال پائیں گے, پاکستان کے عام آدمی کے مسائل حل کر پائیں گے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے رضا رومی صاحب کہ پھر کل کو جب ہم ان پہ تنقید کریں گے کہ بھئی آپ نے عمران خان کو ہٹا دیا ہے لیکن آپ مسائل حل نہیں کر سکے, تو پھر جب ہم ان پہ تنقید کریں گے تو مجھے خدشہ ہے کہ کہیں یہ ہمارے ساتھ وہی سلوک نہ کریں جو عمران خان آج کل ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ آنے والی حکومت کے بھی زیر تاب آ جائیں. بالکل بالکل حامد صاحب, یہ تو اس کا تو یہ خدشہ آپ کا بالکل صحیح ہے, کیونکہ بدقسمتی سے یہ ایک ریت بھی پڑ گئی ہے نا, یہ جو کچھ اس حکومت نے کیا ہے میڈیا کے ساتھ اور جس طرح سے آوازیں آپ کو مثلا اسکرین سے غائب کیا, ہم اس کے اوپر بھی آتے ہیں. لیکن میں یہ زرداری صاحب سے جو آپ کی گفتگو ہوئی ہے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ہم آپ سے کچھ انفارمیشن لیں کہ انہوں نے کہا زرداری صاحب کو کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں. نون لیگ نے کہا اور زرداری صاحب نے کہا نہیں بڑی پارٹی سے ہونا چاہیے. تو آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ فائنل جو ہے ان کی کیا کہاں پہ جا کے انڈرسٹینڈنگ ہوگی, کوئی تیسرا کینڈیڈیٹ یہ اوپر لے آئیں گے یا کوئی ٹرسٹڈ پارٹیوں کا کینڈیڈیٹ ہی ہوگا؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ جو جس سیٹ اپ پر یہ اتفاق کرنے جا رہے ہیں اس سیٹ اپ نے کتنا عرصہ چلا؟ دیکھیں یہ چیزیں تو طے ہونی ہے نا, میں نے تو فیصلہ نہیں کرنا, یہ چیزیں انہوں نے ابھی طے کرنی ہے. ابھی انہوں نے یہ تو طے کر لیا کہ عمران خان کو ہٹانا ہے, اور اس میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا مین انیشیٹو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کا ہے, کیونکہ نمبر گیم انہوں نے پوری کرنی ہے. نمبر گیم مسلم لیگ نون نے پوری کرنی ہے. سینٹرل پنجاب سے اور ساؤتھ پنجاب سے پی ٹی آئی کے تقریباً 2 درجن کے قریب جو ایم این ایز ہیں ان کو کمٹمنٹ دے دی گئی ہے کہ ہم اگلے الیکشن میں آپ کو ٹکٹ دیں گے مسلم لیگ نون کا. اور 2 ایم این اے جو ہیں جے یو آئی کے ان کو بھی یہ کمٹمنٹ دی گئی ہے کہ آپ بھی اگر پی ٹی آئی چھوڑ کے جے یو آئی میں آ جائیں گے تو ہم آپ کو اپنا ٹکٹ دے دیں گے. اور 2 اتحادی حکومت کے اتحادی ایم این اے جو جن کا تعلق سندھ سے ہے وہ پیپلز پارٹی سے بھی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو نمبر ان کا پورا ہو جائے گا. لیکن مین جو ہے وہ پاور گیم جو ہے نا نمبرز کی, وہ مین مسلم لیگ نون کے پاس ہے. اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ تھوڑی سی ریلیکٹنٹ ہے کہ وزیر اعظم ہم نے نہیں بننا, پیپلز پارٹی سے بنا دیں کسی کو, زرداری صاحب کو بنا دیں, راجہ پرویز اشرف کو بنا دیں, کسی کو بنا دیں. یہ فیصلہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی. لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اتنا بڑا پرابلم ہے. بڑا پرابلم یہ ہے کہ الیکشن پھر جب آپ ہٹا دیں گے تو الیکشن اس سال کرانا ہے یا اگلے سال کرانا ہے. پیپلز پارٹی اگلے سال کرانا چاہتی ہے, مسلم لیگ نون اس سال کرانا چاہتی ہے. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا. مسلم لیگ نون شاید اسی لیے پرائم منسٹر شپ دینا چاہتی ہے پیپلز پارٹی کو
کہ ہم آپ کو پرائم منسٹرشپ دیتے ہیں اور آپ بدلے میں اس سال الیکشن پہ راضی ہو جائیں. اب یہ بات طے ہونی ہے. اچھا ایک اور بھی مسئلہ ہے وہ بھی طے ہونا ہے کہ پہلے آپ نے تحریک عدم اعتماد مرکز میں لے کے آنی ہے یا پنجاب میں لے کے آنی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پہلے پنجاب میں لے کے آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان میں بی این پی مینگل جو ہے وہ تھوڑی سی ابھی کلیئر نہیں ہے کہ بلوچستان میں بھی تھوڑے دن پہلے ہی ابھی قدوس پتنجو صاحب جو ہیں ان کو چیف منسٹر بنایا گیا ہے, تو پھر ان کو فوری طور پہ ہم کیسے ہٹا دیں, کیونکہ ہمارے پاس تو الیکشن میں جانے کے لیے کوئی پرفارمنس نہیں ہے, ہمیں کچھ ٹائم ملنا چاہیے کہ ہم بھی اپنی پرفارمنس دکھائیں. تو یہ بھی طے ہونا ہے کہ صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کا اکٹھا الیکشن ہوگا یا صرف قومی اسمبلی کا ہوگا. یہ 2-3 چیزیں ہیں جن کو طے کرنا ابھی باقی ہے. اور ابھی آصف زرداری صاحب کی کچھ دنوں میں ایک میٹنگ ہونے والی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, اور اس میٹنگ سے پہلے ایک پی ڈی ایم کی میٹنگ لاہور میں بھی ہونے والی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے اس میں طے ہو جائے گی تو صورتحال واضح ہو جائے گی. لیکن میرے خیال سے یہ طے کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اور اے این پی اور وہ تمام پارٹیاں جو عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے متحرک ہیں وہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا عمران خان کے ہٹنے کے بعد پاکستانی عوام کے مسائل میں کچھ کمی ہو جائے گی یا نہیں ہو, اور میڈیا پہ جو غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے یہ ختم ہوگی یا نہیں ہوگی. میر صاحب میرا ایک بڑا معصومانہ سا سوال ہے, اگر آپ جواب دینا پسند کریں. جی سلگی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے خیال میں نون لیگ اس بات پر راضی ہو سکتی ہے کہ جو نیا سیٹ اپ آئے عمران خان کے بعد وہ کم از کم اس سال نومبر تک برقرار رہے؟ نہیں, یہ تو نون لیگ چاہتی ہے نا. یہ تو نون لیگ چاہتی ہے کہ جو نیا سیٹ اپ آئے گا عمران خان صاحب کو اگر یہ 23 مارچ کے آس پاس اگر ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو سیٹ اپ آئے گا اس نے الیکشن کروانا ہے نا. تو وہ نون لیگ چاہتی ہے کہ الیکشن اکتوبر نومبر تک ہو جائے. پیپلز پارٹی کہتی ہے نہیں, آپ اس الیکشن 2023 میں کروائیں, بھلے مارچ میں کروا دیں, اپریل میں کروا دیں. تو یہ جو ٹائم ہے نئے الیکشن کا, اس پر ابھی ان کا معاملہ طے ہونا ہے. اور یہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہونے والا ہے لاہور میں, میرا خیال ہے اس اجلاس میں یہ سب باتیں جو ہیں ان پر غور کیا جائے. بالکل بالکل. تو جہاں رہی یہ جو سینسرشپ کا آپ نے ذکر کیا اور یہ جو پابندیاں, حامد صاحب آپ تو خود ان بہت مرحلوں سے گزرے ہیں, 2014 کا سانحہ ہو اور یا اس کے بعد جو کچھ آپ نے سہا ہے اور بڑا بہادری سے اس سے نمٹا بھی ہے اور سامنا بھی کیا ہے. لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ آخر آپ کے تو عمران خان صاحب سے بڑے اچھے تعلقات تھے, آپ نے تو جتنی ان کو کوریج دی, اور یہ میں ہمیشہ یہ بات لکھی بھی ہے, میں نے کہی بھی ہے کہ آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے عمران خان کا جو سیاسی کیچر ہے اس وقت. مجھے خود یاد ہے, میں چونکہ آپ کا ریگولر ویور ہوں لاکھوں کروڑوں کی طرح, تو خان صاحب کو تو آپ نے بہت زیادہ اسپیس بھی دی, آپ نے ان کی نیت اور ان کی خلوص اور ان کی جو ہے عزائم تھے پاکستان کے لیے اس کا بھی ساتھ دیا. اس کے باوجود اقتدار میں آگے ایسا کیا ہوا کہ ایک دم پلٹا کھایا انہوں نے, اور کس چیز نے ٹریگر کیا ان کو, یہ تھوڑا سا رضا آپ نے بڑی خوبصورتی سے میر صاحب کو صنم گر کہہ دیا. صنم گر نہیں, یہ دیکھیں یہ بات ہے کہ حامد میر صاحب نے وہ خیر سارے سیاسی پارٹیوں کو جگہ دیتے رہے, لیکن خان صاحب پہ خصوصی شفقت تھی ان کی. تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر کیا ہوا کہ یہ کوئی ٹریگر تو ہوا ہوگا, کچھ نہ کچھ کوئی چکر تو ہوا کہ ایک دم سے یہ ان کا وتیرہ بدلا. جو آپ نے پوری لسٹ بتائی, مجھے تو کچھ چیزوں کا نہیں پتا تھا. پی ٹی وی کی نوکری والا آپ نے ذکر کیا, انڈر پاس والے, کتنی گھٹیا حرکت ہے کوئی بھی گورنمنٹ میں کرے. جی دیکھیں رضا رومی صاحب, بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ میں نوکری سے نکلا تھا 1994 میں, اور اس وقت پرائم منسٹر تھی بے نظیر بھٹو صاحب. تو نوکری سے نکالا مجھے یہ کہہ کے گیا تھا کہ حکومت آپ سے خوش نہیں,
لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا نا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے میں ان پہ سارا ملبہ ڈال دوں. پھر نواز شریف صاحب کی حکومت آئی جب 1997 میں, تو اس وقت تو خود نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے نصرت جاوید اور عامر متین اور مالک اور ظفر باز صاحب کی موجودگی میں پرائم منسٹر ہاؤس میں مجھے کہا کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں. میں ایک اخبار کا ایڈیٹر تھا, وہ مجھ سے ناراض تھے. تو یہ میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. پھر پرویز مشرف صاحب کو تو میں اس وقت سے جانتا تھا جب وہ کور کمانڈر منگلا تھے, اور ان کے دور میں بھی میں میرے پہ پابندی بھی لگی اور بھی بہت سے زیادتیاں ہوئی. لیکن جو کچھ میرے ساتھ عمران خان صاحب کے دور میں ہوا ہے نا, یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے اس کی توقع نہیں تھی. یہ خود جب عمران خان صاحب حکومت میں نہیں نہ ہوں گے تو وہ بھی یہ کسی نہ کسی دن کہیں گے یار یہ اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ چلو حامد میر جو ہے اگر وہ میری کو بات نہیں مان رہا تھا تو اس کے ایک بھائی کو بھی نوکری سے نکلوا دیا, دوسرے کو گرفتار کروا دیا. لیکن جو میرے والد مرحوم کا جو انڈر پاس تھا اس کو تم نے ختم کر دیا, وہ بھی ختم کرو. فیاض الحسن چوہان سے جو پریس کانفرنس کروائی عمران خان نے, وہ ایک میرا خیال ہے بہت بلو دی بیلٹ بات تھی. تو یہ میں باتیں ساری اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کیونکہ آپ واحد آدمی نہیں ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عمران خان کو بہت کوریج دی. میں نے عمران خان کو کوریج نہیں دی. دیکھیں 2002 میں جب جیو ٹی وی شروع ہوا تھا اور پہلی اس وقت مشرف صاحب نے الیکشن کروایا اور قومی اسمبلی مارز وجود میں آئی تھی اور عمران خان صاحب اپنی پارٹی کے باہر MNA تھے, تو رضا رومی صاحب اس وقت نہ تو بے نظیر بھٹو صاحب پاکستان میں تھی اور نہ عمران خان صاحب پاکستان میں جی. اور قومی اسمبلی میں جب پرائم منسٹر کا الیکشن ہوا تو عمران خان نے ووٹ دیا وزیر اعظم کا مولانا فضل الرحمان. اور پہلی دفعہ جب عمران خان صاحب کو میں نے اپنے شو پہ بلایا تو ان سے یہ پوچھنے کے لیے بلایا تھا کہ بھائی آپ نے مولانا فضل الرحمان کو کیوں ووٹ دیا ہے؟ اور تو عمران خان صاحب نے آ کے کہا کہ میں نے فضل الرحمان کو ووٹ نہیں دیا, میں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ دیا ہے. تو بھائی جو آدمی مجھے کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں, پھر جس آدمی نے 2003 میں میرے شو پہ بیٹھ کے مسنگ پرسنز کا مقدمہ جو ہے وہ لڑنا شروع کر دیا, پھر انہوں نے امریکہ کے ڈرون حملوں کی مخالفت شروع کر دی, پھر انہوں نے قبائلی علاقوں میں ملٹری آپریشنز کی مخالفت شروع کر دی, تو کوئی بھی نہیں یہ بات کرتا تھا. اور ایک بہت پاکستان میں ویکیوم تھا, ایک سیاسی خلا تھا. تو خان صاحب کو جب میں بلاتا تھا تو پرویز مشرف صاحب کا میسج آتا تھا جنرل حامد جاوید صاحب کے لیے کہ بھائی اس کو مت بلایا کرو. ہم پرویز مشرف کی مخالفت, اس کی ناراضگی مول لے کے عمران خان کو اپنے شو میں بلاتے تھے. کبھی کراچی میں میرا شو بند ہو جاتا تھا, کبھی کہیں پہ عمران خان کی وجہ سے. اب وہ عمران خان جب پرائم منسٹر بنا تو جولائی 2019 کی بات ہے کہ میں نے آصف زرداری صاحب کا ایک انٹرویو کیا اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے وہ انٹرویو جیسے شروع ہوا چلتا انٹرویو انہوں نے بند کروا دیا. تو یہاں سے پھر میں نے جو سینسرشپ میرے پہ لگی تو میں نے اس کی سینسرشپ کے خلاف آواز بلند کرنی شروع کی, میں نے اس کی مخالفت شروع کر دی. تو خان صاحب جو ہیں وہ اس پہ خوش نہیں تھے کہ بھئی وہ توقع نہیں کرتے تھے کہ وہ حامد میر جس نے 2013 کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلی کے خلاف جو کمیشن بنا تھا اس کمیشن میں جا کے بیان دیا تھا. مجھے عمران خان صاحب کے وکیل نے گواہ کے طور پہ بلایا اور میں نے گواہی دی جا کے کہ ہاں جی سپریم کورٹ میں ہوئی, سپریم کورٹ میں, اور میں نے ثبوت پیش کیے, میں دھاندلی کے ثبوت پیش کیے. تو وہ اب آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہوا. تو اب وہ حامد میر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب یہ وزیر اعظم بن کے میڈیا پر پابندیاں لگا رہا ہے. اچھا وزیر صاحبان تھے جو وہ کان میں ہمارے پھونک مار دیتے تھے کہ نہیں ہم نہیں کروا رہے, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی نہیں ہم نہیں کروا رہے, وہ کروا رہے ہیں. بھائی چیف ایگزیکٹو تو آپ ہے نا, بالکل, تو ذمہ داری تو پھر آپ پہ عائد ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب کی جو میرے سے ناراضگی کی بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ان کو صحافیوں کے حقوق کے لیے, آزادی صحافت کے حق میں جو میں آواز اٹھا رہا تھا وہ ان کو اچھی نہیں لگتی تھی. انہوں نے پھر اپنے ٹرولز کے ذریعے جو ہے وہ گالی گلوچ شروع کروائی, جو گالی گلوچ بریگیڈ ہے اس کے ذریعے انہوں نے ایک کمپین شروع کی اور مجھے غدار قرار دیا, پتہ نہیں کیا کچھ قرار دیا. تو دیتے رہے بھائی, یہ پہلی دفعہ آپ غدار کہہ رہے ہیں. پرویز مشرف بھی مجھے یہی کہتا تھا تو آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں. تو آپ نے اور پرویز مشرف فرقی جو ہے وہ ختم کر دیا آپ نے. تو مجھے تو اب فخر ہے, یہ تو آنے والا وقت آپ کو بتائے گا نا. زندگی اور موت, عزت اور ذلت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ. بالکل, لیکن یہ تو اب آنے والا وقت اور تاریخ فیصلہ کرے گی کہ جب عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم تھا
تو حامد میر پر مسلسل 8 مہینے تک پاکستانی میڈیا کے دروازے بند کیے رکھے. پرویز مشرف نے جو پابندی لگائی تھی تو صرف ٹی وی پر پابندی لگائی تھی. اس وقت میں جنگ اخبار میں کالم لکھنے کی اجازت تھی, لیکن عمران خان کے دور میں جنگ اخبار میں بھی میرا کالم بند ہوا, جیو ٹی وی پر بھی میرا شو بند ہو گیا. تو یہ عمران خان صاحب جو ہے نا, اسے جان نہیں چھڑا سکیں گے آپ. یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے میرے ساتھ اور باقی صحافیوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, یہ اس سے اب وہ کبھی جان نہیں چھڑا سکیں گے. یہ اب ان کے ساتھ ساتھ چلے گا. تم چھلا لگ گیا ان کے ساتھ, یہ ہمیشہ اب ان کے ساتھ چلے گا. اور ہم بھی یہیں پہ ہیں, آپ بھی یہیں پہ ہیں. اور اگر عمران خان صاحب کی حکومت نہیں رہتی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہی عمران خان ہوگا اور اس کی پارٹی کے لوگ ہوں گے کہ جب ہم اس نئی حکومت پہ تنقید کریں گے تو پھر یہ ہمارے لیے تالیاں بجا رہے ہوں گے. لیکن تب تک ہمیں یہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ اصل میں کیا ہے. بالکل بالکل. اور یہ جو آخری نقطے ہیں ان کے اوپر مزید بات ہونے کی ضرورت ہے, لیکن چونکہ آج کا وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے, لیکن بہت سی باتیں ایسی کہ جو آپ سے اب نکلوانی پڑیں گی, وہ آہستہ آہستہ ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی ہوگا. تو بہرحال بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت شکریہ فار جوائننگ. خدا حافظ. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.